بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی پاک باز حسین و جمیل نوجوان تھا جس کے حسن کی مثال نہ تھی۔ وہ ٹوکریاں بنا کر بیچا کرتا، اسی طرح اس کا گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک روز وہ ٹوکریاں بیچتا ہوا شاہی محل کے قریب سے گزرا۔ ایک خادمہ کی اس نوجوان پر نظر پڑی تو وہ فوراً شہزادی کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ باہر ایک نوجوان ٹوکریاں بیچ رہا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اسے میرے پاس بلا لو۔ خادمہ باہر گئی اور نوجوان سے کہا، اندر آ جاؤ۔ نوجوان سمجھا کہ شاید انہیں ٹوکریاں چاہیے، پس وہ اس کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس خادمہ نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی اور اسی طرح اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ جب وہ تیسرے کمرے میں پہنچا تو اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان شہزادی موجود تھی۔ اس نے اپنا نقاب اٹھایا ہوا تھا اور سینہ بھی عریاں تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا، جو چیز تم نے خریدنی ہے جلدی سے خرید لو۔ شہزادی کہنے لگی، میں نے تجھ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں تجھ سے قرب چاہتی ہوں اور اپنی خواہش کی تسکین چاہتی ہوں۔ آؤ اور میری شہوت کو تسکین دو۔ اس پاک باز نوجوان نے کہا، اے شہزادی، تو اللہ عز و جل سے ڈر۔ اس نیک نوجوان نے شہزادی کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی اور بار بار برائی کا مطالبہ کرتی رہی۔ پھر اس نوجوان سے کہنے لگی، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو بادشاہ کو شکایت کر دوں گی کہ یہ نوجوان برائی کے ارادے سے محل میں گھس آیا ہے، پھر تجھے بہت سخت سزا دی جائے گی۔ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے۔ نوجوان نے پھر انکار کیا اور اسے نصیحت کرنے لگا۔ بالآخر جب وہ باز نہ آئی تو اس عظیم نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، پر پہلے میں وضو کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ یہ سن کر شہزادی بولی، کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ پھر اس نے خادمت سے کہا، اس کے لیے محل کی چھت پر وضو کا برتن لے جاؤ تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس نوجوان کو چھت پر لے جایا گیا۔ محل کی چھت سطح زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی، جس سے چھلانگ لگانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جب نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے تیری نافرمانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ تو منظور ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بلند و بالا چھت سے نیچے گرا دوں، لیکن یہ پسند نہیں کہ میں تیری نافرمانی کروں۔ چنانچہ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑا اور زمین پر بڑے سکون سے اتار دیا اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، اگر تو چاہے تو مجھے ان ٹوکریوں کی تجارت کے بغیر بھی رزق عطا فرما سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے اس تجارت سے بے نیاز کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے اس بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی چادر بھر گئی۔ پھر اس عظیم نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو مجھے دنیا میں ملنا تھا تو اس میں برکت عطا فرما۔ اگر یہ اس اجر کا حصہ ہے جو مجھے آخرت میں ملنا ہے، اس کی وجہ سے میرے آخرت کے اجر میں کمی ہوگی تو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو اسے ایک آواز سنائی دی، یہ جو سونا تجھے عطا کیا گیا ہے یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے اس گناہ سے صبر کرنے پر ملا ہے۔ تو اس عظیم نوجوان نے کہا، اے پروردگار عز و جل، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے آخرت کے خزانے میں کمی کا باعث بنے۔ جب یہ نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سارا سونا غائب ہو گیا۔ تو محترم سامعین کرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آخرت کے معاملے میں بھی بہت ہی حساس ہوتے ہیں۔
دنیا کے معاملے میں تو حساس ہوتے ہی ہیں، آخرت کے معاملے میں بھی حساس ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ پر آمادہ نہیں ہوا، اس نے موت کو بہتر سمجھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا عطا کیا تو صرف اتنا کہا کہ یہ اس صبر کا 25واں حصہ ہے، تو وہ بھی اس سے گوارا نہ ہوا کہ اس میں سے بھی کوئی کمی نہ ہو، تو اس نے وہ سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لینا مقصود نہ جانا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے لوث عبادت کی جائے، کسی قسم کے اجر کی توقع نہ رکھی جائے، بلکہ آخرت میں اس سے توقع رکھی جائے، اس پروردگار عز و جل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس نوجوان کی طرح نیک بنائے، با حیا بنائے، اور اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔